مجھے اس خفیہ کمین گاہ میں رہتے ہوئے 6 دن گزر چکے تھے۔ ساتے نے مجھے بتایا کہ جاپانی ایک جیپ میں میری تلاش میں گاؤں میں بھی آئے تھے، مگر وہ ناکام واپس چلے گئے۔ 5ویں روز ساتے کا بڑا بھائی سانگ میرے پاس غار میں آیا، اس کے لہجے میں فکر تھی۔ سانگ نے کہا سارے علاقے پر جاپانیوں کا قبضہ ہے اور برسات بھی شروع ہو چکی ہے۔ جنگل کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اور اب کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ تم بنگال جا سکو۔ سانگ نے ایک خطرناک لیکن واحد قابل عمل حل پیش کیا۔ میں نے تمہارے لیے ایک ترکیب سوچی ہے۔ میرا ایک دوست مولمین کے پاس ساتون کی بندرگاہ پر گودی مزدوروں کا میٹ ہے۔ یہاں سے ہفتے میں ایک بار ایک مال بردار سمندری جہاز فوجی اور دوسرا سامان لے کر انڈونیشیا کی طرف جاتا ہے۔ سانگ نے مزید بتایا، اگرچہ انڈونیشیا پر بھی جاپانیوں کا قبضہ ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اگر تم کسی طرح وہاں چھپ جاؤ تو تمہیں کسی نہ کسی مسلمان گھرانے میں پناہ مل سکتی ہے، اور وہاں تمہیں پہچانے گا بھی کوئی نہیں۔ جنگ کو تو آخر ایک دن ختم ہونا ہی ہے، پھر تم وہاں سے اپنے وطن جا سکتے ہو۔ یہ تجویز قبول کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک ہے، کم از کم جنگ ختم ہونے تک مجھے وہاں کسی مسلم خاندان میں ضرور پناہ مل جائے گی۔ میں نے سانگ سے پوچھا کیا مال بردار جہاز میں میرے پکڑے جانے کا خطرہ نہیں ہوگا؟ جاپانی مجھے وہاں بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ سانگ نے مجھے تسلی دی، اس کی تم فکر نہ کرو، تمہارا حلیہ بدل دیا جائے گا۔ میں نے اپنے دوست سے بات بھی کر لی ہے، اگر تمہیں میری تجویز قبول ہو تو تیار ہو جاؤ۔ میں آج رات کے پچھلے پہر ہی تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے چلوں گا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ ساتے اور سانگ مجھے صبح تیار رہنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ ساتے کے بھائی سانگ نے مجھے خفیہ طور پر گاؤں سے نکال کر بحری جہاز تک پہنچانے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور میں نے اس پر عمل کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، میں جاپانیوں کی قید سے بھاگا ہوا جنگی قیدی تھا اور وہ میری تلاش میں تھے۔ سارا علاقہ ان کے قبضے میں تھا اور جاپانیوں کے حامی برمی مخبروں کی کمی نہیں تھی، وہ کسی بھی وقت مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ سانگ نے پروگرام واضح کر دیا تھا، مجھے ساتون نامی گودی سے ایک مال بردار بحری جہاز میں سوار کروا کر انڈونیشیا کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اگرچہ انڈونیشیا بھی جاپانیوں کے قبضے میں تھا، مگر وہاں کے انڈونیشی مسلمان جاپانیوں کے حامی نہیں تھے، بلکہ اپنے ملک کو جاپانیوں سے آزاد کرانے کے لیے خفیہ جدوجہد بھی کر رہے تھے۔ یہ ایک لمبا اور خطرناک سمندری سفر ہونا تھا۔ سانگ نے بتایا کہ انڈونیشیا کی بندرگاہ جکارتہ پہنچتے پہنچتے 10 سے 15 دن لگ جائیں گے۔ سفر طویل تھا اور مال بردار جہاز کی رفتار سست ہوتی تھی، مگر یہ میری زندگی اور موت کا سوال تھا۔ میں تو ایسے کسی بھی جہاز میں بیٹھنے کو تیار تھا جو 1 سال بعد بھی انڈونیشیا پہنچاتا، مگر راستے میں کوئی جاپانی لانچ ہمیں چیک نہ کرے۔ میں چٹانی غار میں اکیلا بیٹھا ساتے اور اپنے خیر خواہ برمی نوجوان سانگ کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ رات گہری ہونے لگی اور جنگل میں چاروں طرف دہشت ناک خاموشی چھا گئی۔ میرے کانوں میں آہٹ ہوئی، میں نے غار کے آگے آئی ہوئی جھاڑیوں کو ہٹا کر دیکھا۔ اندھیرے میں 2 انسانی ہیولے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے، یہ ساتے اور اس کا بڑا بھائی سانگ تھا۔ ساتے میرے لیے کھانا بھی لائی تھی۔ سانگ نے غار میں آ کر موم بتی روشن کر دی، وہ ایک تھیلے میں میرے لیے کچھ کپڑے بھی بھر لایا تھا۔ میرا حلیہ تبدیل کیا گیا، مجھے انڈونیشی مسلمانوں کی طرح کرتے کے اوپر لنگی پہنا کر سر پر کالی کشتی نما ٹوپی پہنا دی گئی۔ یہ انڈونیشیا کے مسلمانوں کا عام پہناوا تھا۔ سانگ نے مجھے 20 روپے بھی دیے۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے ندی پار کروا کر جنگل میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی سڑک پر لے آیا، جہاں ایک پرانا غیر فوجی ٹرک کھڑا تھا جس پر لکڑی کی گھیلیاں لدی تھیں، اور وہاں ایک ادھیڑ عمر برمی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ یہیں سانگ اور ساتے مجھ سے جدا ہو گئے۔
اندھیرے میں معصوم برمی لڑکی ساتیں کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکا، مگر اتنا آج بھی یاد ہے کہ وہ مجھ سے الگ ہوتے وقت اداس تھی۔ اداس میں بھی تھا، مگر میرے آگے خطرات سے بھرا ہوا طویل سفر تھا۔ میں ایک طرح کی ہیجانی کیفیت میں تھا۔ ساتیں نے ذرا سا جھک کر مجھے الوداع کہا اور اپنے بھائی کے ساتھ درختوں کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب زندگی بھر اس معصوم برمی لڑکی سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ اس واقعے کو ایک زمانہ بیت گیا ہے۔ خدا جانے وہ برمی لڑکی کہاں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اگر زندہ ہوگی تو وقت نے میری طرح اس کے چہرے کے نقش و نگار بھی بدل دیے ہوں گے۔ اب اگر ہم مل بھی جائیں تو شاید ایک دوسرے کو نہ پہچان سکیں۔ مجھے کسی نہ کسی طرح ساتون کی بندرگاہ پر پہنچا دیا گیا۔ یہاں مجھے ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دیا گیا جو مزدوروں کا ایجنٹ تھا۔ بندرگاہ پر وہ برمی مال بردار جہاز کھڑا تھا جس نے مجھے انڈونیشیا پہنچانا تھا۔ اس زمانے میں پاسپورٹ وغیرہ کا سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا علاقہ انگریزوں کے زیر نگیں تھا۔ مزدوروں کے ایجنٹ نے جہاز کے کپتان سے بات کر کے مجھے جہاز پر بطور خلاصی بھرتی کروا دیا۔ اس نے کپتان کو میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں ایک پنجابی لڑکا ہوں، جس کے ماں باپ انڈونیشیا میں مقیم ہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر رنگون آ گیا تھا اور بھوک سے مرنے لگا۔ اب واپس انڈونیشیا اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، مگر کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ کپتان ادھیڑ عمر کا مگر گرانڈیل پرتگالی تھا، جو اس علاقے کی تقریباً ساری زبانیں بول لیتا تھا۔ اس نے مجھے جہاز پر بطور مزدور رکھ لیا۔ طے یہ پایا کہ میں جکارتہ تک جہاز پر مزدوری کر کے اپنا راشن حاصل کروں گا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ صرف ایک بات کا ڈر تھا کہ کہیں جاپانی مجھے پکڑ نہ لیں۔ یہاں کہیں کہیں کوئی جاپانی فوجی نظر آ جاتا تھا اور گودی میں ایک دو جاپانی جہاز بھی کھڑے تھے، مگر کسی نے مجھے اہمیت نہ دی۔ اب میں رنگون سے بہت دور نکل آیا تھا۔ دوسرے روز صبح جہاز نے لنگر اٹھا لیا اور انڈیمان کے سمندر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاز پر میرا کام یہ تھا کہ روزانہ صبح شام عرشے کے فرش کو دھو کر صاف کروں اور 4 کیبن کی صفائی کروں۔ جب کچن میں کھانا کھانے جاتا تو باورچی مجھ سے برتن بھی صاف کروا لیتا۔ میں یہ سارا کام بڑی خوشی سے کر دیتا، کیونکہ میں جنگی قیدیوں کے کیمپ سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا۔ انڈیمان کا سمندر بڑا خطرناک اور ڈراؤنا سمندر ہے، اور ہر وقت یہاں طوفان کی سی کیفیت رہتی ہے۔ جہاز سارا راستہ ڈولتا رہا۔ شروع میں مجھے چکر بھی آئے، لیکن پھر میں عادی ہو گیا۔ خلیج ملاکا سے نکلنے کے بعد جہاز راستے میں 3 جگہ جزیروں کی گودیوں میں ایک دن کے لیے رکا۔ یہ میرے لیے بڑی آزمائش اور مشکل کا وقت تھا، کیونکہ ان جزیروں پر بھی جاپانیوں کا قبضہ تھا اور گودیوں پر جاپانی فوجی چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس دوران زیادہ تر جہاز کے اندر ہی چھپا رہا۔ خدا کر کے کوئی 20 دن کے بعد جہاز جکارتہ کی بندرگاہ کے پانیوں میں داخل ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اگرچہ ابھی بھی خطرے میں ہی تھا، کیونکہ انڈونیشیا پر بھی جاپانیوں نے ڈچ فوج کو شکست دے کر قبضہ کر لیا تھا۔ انڈونیشیا پر جنگ سے پہلے ہالینڈ والوں کا قبضہ تھا، اور وہ اس ملک کی دولت لوٹ رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ مگر انڈونیشیا کے مسلمانوں میں ہالینڈ کے جبر و استبداد سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کی ایک زبردست تحریک چل رہی تھی، جس کے سربراہ سوئیکارنو تھے، جو بعد میں اسلامی جمہوریت انڈونیشیا کے صدر بنے اور پاکستان کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ سوئیکارنو اس بات کو نہیں بھولے تھے کہ دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی جو انڈین فوج جاپانیوں اور بعد میں ولندیزیوں کے خلاف لڑ رہی تھی، اس فوج کے کئی پنجابی مسلمان فوجی اپنی فوج چھوڑ کر سوئیکارنو کی گوریلا فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ان پنجابی مسلمان فوجیوں نے انڈونیشیا کے حریت پسندوں کے ساتھ شامل ہو کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، کیونکہ ان کے ماں باپ، بہن بھائی پنجاب میں آباد تھے اور انگریز جنگ میں فتح حاصل کر چکا تھا۔ فوج سے بھاگ کر دشمنوں کے ساتھ مل جانے والے سپاہیوں کی سزا موت تھی،
اور ان کے گھر والوں کو پریشان کیا جا سکتا تھا، مگر اسلام کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مسلمان فوجیوں نے اپنے انڈونیشی مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے کی بجائے انگریز کی فوج کو چھوڑ دیا اور انڈونیشی مسلمان حریت پسندوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ بات کی کہانی ہے جو میں آگے چل کر بیان کروں گا، لیکن ابھی صورتحال یہ تھی کہ انڈونیشیا جاپانیوں کے قبضے میں تھا اور جنگ بڑے زوروں پر لڑی جا رہی تھی۔ جکارتہ کی بندرگاہ میں پہنچتے ہی جہاز کا لنگر گرا دیا گیا اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی چھٹی مل گئی۔ میں نے جہاز پر مزدوری کر کے تھوڑے سے پیسے جمع کر لیے تھے اور پھر میں بندرگاہ سے باہر نکل آیا۔ یہ علاقہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میرے سامنے صاف ستھری سڑکیں تھیں، جن کے کنارے کہیں سنبل اور کہیں ناریل کے درخت لہرا رہے تھے۔ جاپانیوں کے فوجی ٹرک بھی گزر رہے تھے اور اب مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ دوسری یونٹوں کے جاپانی فوجی تھے اور مجھے کہاں پہچان سکتے تھے۔ اب میرا پروگرام کسی ایسی پنجابی مسلمان فیملی کو تلاش کرنا تھا جہاں میں پناہ بھی لے سکوں اور مجھے کوئی کام بھی مل جائے تاکہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی میں آرام و سکون سے وقت گزار سکوں۔ میں جوان تھا، جسم مضبوط اور ورزشی تھا، رنگ سرخ و سفید تھا اور انڈونیشیا کے رہنے والوں سے مختلف تھا۔ شکل ہی سے پتہ چل جاتا تھا کہ میں پنجاب سے آیا ہوں۔ میں سڑک پر ایک طرف چل پڑا، موسم گرم تھا اور فضا گرد آلود تھی۔ اچانک میری نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر پنجاب ہوٹل اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھا تھا۔ ایک بھاری بدن والا، پکی عمر کا آدمی کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر بیٹھا رجسٹر سامنے رکھے کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور پنجابی میں کہا کہ مجھے اپنے ہوٹل میں نوکر رکھ لیں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ ہوٹل کے مالک نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف غور سے دیکھا اور 2-3 سیکنڈ تک دیکھتا ہی رہا، پھر اشارے سے مجھے قریب بلایا اور پنجابی زبان میں بولا، تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جھوٹی کہانی گھر کر سنا دی کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ مولمین میں رہتا تھا، جاپانیوں نے حملہ کر کے میرے ماں باپ کو ہلاک کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک جہاز میں سوار ہوا جس نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ ہوٹل کے مالک کا نام عبدالرحیم تھا۔ اس کا تعلق گجرات شہر سے تھا اور وہ ایک عرصے سے انڈونیشیا میں مقیم تھا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، 40 روپے تنخواہ، روٹی ناشتہ ملے گا اور رات کو سونے کی جگہ مل جائے گی، کیا تمہیں منظور ہے؟ میں نے فوراً کہا منظور ہے جناب۔ ہوٹل کے اندر کچھ گاہک چائے کافی پی رہے تھے، ایک طرف سیڑھیاں اوپر کے کمروں کو جاتی تھیں۔ یہ بالکل معمولی سا ہوٹل تھا، جیسے ہمارے ہاں چھوٹے شہروں میں ریلوے اسٹیشنوں کے سامنے ہوا کرتے ہیں۔ میں نے عبدالرحیم کو بتا دیا تھا کہ میں پڑھ لکھ سکتا ہوں۔ عبدالرحیم نے کاؤنٹر سے ایک کاپی اٹھا کر مجھے دی اور کہا، اس میں جتنے بل رکھے ہیں ان کی رقمیں الگ کاغذ پر اتار دو۔ میں وہیں ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر کام میں لگ گیا۔ عین اسی وقت میری نظر سڑک پر پڑی، ایک جاپانی سپاہی کندھے پر رائفل لٹکائے ہوٹل کی طرف چلا آ رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا اور میرے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ میری تلاش میں ہی ادھر آ رہا ہے۔ اسی وقت سڑک پر فوجی ٹرک گزرنے لگے اور جاپانی سپاہی ان کی اوٹ میں آ گیا۔ وہ سڑک کی دوسری طرف رک گیا تھا اور مجھے موقع مل گیا۔ میں نے ہوٹل کے مالک رحیم صاحب سے کہا کہ جاپانی سپاہی ادھر آ رہا ہے۔ رحیم صاحب نے سڑک پر سے گزرتے فوجی ٹرکوں کی طرف دیکھا اور شاید 2 ٹرکوں کے درمیان سے جاپانی سپاہی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، اوپر والی منزل میں چلے جاؤ، تم جلدی کرو، یہاں میں سنبھال لوں گا۔ میں زینے کی طرف بھاگا اور پہلی منزل کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ نیچے کیا ہوا۔ کوئی 15-20 منٹ بعد رحیم صاحب خود اوپر والے کمرے میں آئے اور دروازہ بند کر کے لوہے کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم جاپانیوں کی قید سے بھاگے ہوئے خطرناک باغی ہو؟
तब मैंने रहीम साहब को पूरी कहानी बयान कर दी और कहा कि मैंने तो महज डर के मारे असल हकीकत बयान नहीं की थी। रहीम साहब कुछ देर चुप रहे, फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहा, कुछ भी हो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे सूबे के हो और पंजाबी लड़के हो। मैं नहीं चाहता कि जापानी तुम्हें पकड़कर ले जाएं और फिर किसी फौजी कैंप में तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाए। यहाँ मैं एक बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ, मैं क़याम पाकिस्तान से पहले की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में जुनूब और जुनूब मशरक़ी एशिया का कोई शहर, कोई बड़ा कस्बा ऐसा ना था जहाँ पंजाब के लोग कारोबार या नौकरियों के सिलसिले में ना पहुँचे हुए हों। मलाया, सिंगापुर और इंडोनेशिया की ट्रैफिक पुलिस में तो जेहलम, गुजरात, गोजर खान, चकवाल और मियाँ वाली के हज़ारों जवान भर्ती होकर शहरों का नज़म और नस्क संभाले हुए थे। कद काट में बड़े होने और दिलेर होने की वजह से बर्रे-सगीर और जुनूबी मुल्कों के शहरों में लोग उनसे बहुत घबराते थे। किसी जगह लड़ाई हो रही हो और कोई पंजाबी या पठान वहां आ जाता, तो लड़ने वाले लड़ाई छोड़कर भाग जाते थे। ऐसे कई मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। सख्त जान और मुहिम पसंद होने की वजह से पंजाबी अपने सूबे से निकलकर दूर दराज समंदर पार के शहरों में फैल गए थे और इन मुमालक में ज़बरदस्त बिजनेस करते थे। अपने सूबे में वो एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते, मगर समंदर पार एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 9 उम्री के ज़माने में एक रोज़ शलवार कमीज़ पहने पेनांग की एक सड़क पर जा रहा था कि सामने से एक बुज़ुर्ग लपक कर मेरी तरफ आए और मुझसे बगल गिर होने के बाद गूलूगीर आवाज़ में बोले, काका तुम गुजरातों आया है कि लाहौरों। चुनाचे पंजाब होटल के मालिक रहीम साहब ने जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देकर ख़तरा मोल लिया था, इसमें भी यही सूबाई हमदर्दी का जज्बा कारफरमा था। क़याम पाकिस्तान के बाद तो इस जज्बे ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया। अब किसी दूसरे मुल्क में कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची या पठान मिलते हैं तो अपने पाकिस्तानी और मुसलमान होने पर फ़ख्र करते हैं और एक दूसरे को यूं बेताबी से गले लगाते हैं जैसे कोई मुद्दतों से बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। इसका भी मुझे तजुर्बा हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।